السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ شیخ العرب والعجم علامہ سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ کا مکتبہ ہے، المکتبۃ الراشدیہ۔ نایاب کتب کا مجموعہ، تقریباً 150 سے زائد عربی تفاسیر اس مکتبہ کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ایک نایاب کتب موجود ہیں۔ شیخ العرب والعجم محدث بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کی یہ کاوش اور محنت، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑاں رحمت نازل فرمائے۔ تمام احباب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی دعاؤں میں یاد فرمائیں، جنہوں نے سندھ کے اندر توحید کے پیغام کو پھیلایا۔ یہ آپ کا عظیم الشان مکتبہ ہے، المکتبۃ الراشدیہ۔ اور شاہ صاحب رحمہ اللہ کتب کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رکھتے تھے۔ یہ معجم کبیر طبرانی ہے، تقریباً 25 جلدوں میں یہاں پر نسخہ موجود ہے۔ محقق حمدی عبدالمجید السلفی والا نسخہ ہے یہ۔ تو بہرحال میں آپ کو شاہ صاحب رحمہ اللہ کے مطالعے کی ایک ذری سی جھلک بتاتا ہوں۔ یہ کتاب کی ایک جلد میرے ہاتھ میں ہے، یہ شاہ صاحب رحمہ اللہ کا خط ہے۔ کتاب کو پڑھتے اور جو بھی چیز اہم نقطہ نظر آتا اس کو کتاب کے پہلے صفحے پہ نوٹ فرماتے تھے۔ اور یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح ہوتی تھی۔ اس کا مقصد تھا طالعت من اولہ الی آخری، یعنی اس کتاب کو میں نے مکمل پڑھا ہوا ہے۔ شیخ العرب والعجم بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ۔ اور کتاب کو کیسے پڑھتے تھے ہم تھوڑا آپ کو دکھاتے ہیں۔ پورے کتاب کو گہرائی کے ساتھ پڑھتے اور حکم وغیرہ لگاتے جہاں پر ضرور ہوتی۔ مثلا یہ ایک روایت ہے معجم کبیر طبرانی کی، روایت نمبر 7734۔ یہ جو محقق ہیں عبدالمجید سلفی صاحب، بڑے ایک عظیم محقق، اور یہ شاہ صاحب رحمہ اللہ کے شاگرد ہی رہے ہیں، عبدالمجید سلفی صاحب۔ تو اب دیکھیں اس نے 32 نمبر روایت پر 7732 پر تو حکم لگا دیا، قال فی المجمع وفی سلیمان بن سلمہ الخبائری وہو ضعیف، لیکن 34 پر حکم نہیں لگایا، خاموش ہو گئے کیونکہ علم نہیں تھا۔ تو شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس روایت پر حکم لگا دیا۔ محمد بن عبد المسیسی اس پر حکم لگا دیا ہے پہلے، پھر ابو توبہ الربیع بن نافع اس کو فرمایا سکہ ہیں، اس طرح پوری سند پر تقریباً حکم لگا دیا ہے۔ عبداللہ بن یوسف قال حدثنا الحیثم بن حمید صدوق لکھ دیا، بسر یحییٰ بن الحارث ان القاسم، تقریباً پوری سند پر حکم لگا دیا۔ اب دوسری سند ہے 35 نمبر 7735، دیکھیں اس پر بھی شیخ حمدی عبدالمجید السلفی نے حکم نہیں لگایا، شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس روایت پر بھی حکم لگا دیا۔ دیکھیں آپ، حدثنا ابراہیم بن دحیم الدمشقی قال حدثنا ابی، تو آگے دوسرے صفحے پہ قال حدثنا الولید بن مسلم قال حدثنا یحییٰ بن الحارث وابو معید عن القاسم عن ابی امامۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ۔ اب دیکھیں شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ولید بن مسلم کے بارے میں لکھ دیا ثقۃ مدلس، یحییٰ بن الحارث ثقۃ، اس طرح ابو سعید اس کا نام لکھ دیا حفص بن عبدان صدوق فقیہ، اس پر حکم لگا دیا ثقۃ، عن القاسم عن ابی امامہ، قاسم کے بارے میں لکھ دیا یہ سکہ ہے، تو اس طرح روایت پر حکم لگا دیا۔ تو جہاں تک میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے، تقریباً ہر وہ راوی جس پر شیخ عبدالمجید السلفی نے حکم نہیں لگایا، شاہ صاحب رحمہ اللہ حکم لگاتے ہیں۔ تو یہ شاہ صاحب رحمہ اللہ کا منہج تھا، کوئی بھی نقطہ محقق سے رہ جاتا شاہ صاحب رحمہ اللہ نشاندہی فرماتے۔ اس طرح پورے کتاب حواشی سے بھرے ہوئے ہیں، پر ہیں۔ دیکھیں اس طرح وفیہ القاسم بن عبد الرحمن وفیہ اختلاف، شاہ صاحب نے لکھ دیا وہ صدوق قالہ فی التقریب۔ تو اس طرح شاہ صاحب رحمہ اللہ کی عظیم کاوش، کتب کے ساتھ تعلق، یہ کتب احادیث ہیں، تقریباً ساری کتب احادیث جو مشہور معروف ہیں یہاں پر الحمدللہ موجود ہیں۔ تو یہ عظیم مکتبہ الحمدللہ
اہل تحقیق کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے. جن احباب نے نہیں دیکھا تو دیکھ سکتے ہیں، ہم آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں. الحمدللہ کئی ایک نایاب کتب موجود ہیں. مکتبۃ الشیخ المحدث العلامہ بدیع الدین شاہ الراشدی رحمہ اللہ. تمام احباب شاہ صاحب رحمہ اللہ کو دعاؤں میں یاد فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. یہ شاہ صاحب رحمہ اللہ کے دادا تھے سید رشد اللہ السندھی، ان کی تصنیف ہے. معانی الآثار کے اندر جو روات ہیں ان پر آپ نے حکم لگایا تھا. اس طرح آپ کا یعنی علمی خاندان کے ساتھ تعلق تھا رحمہ اللہ تبارک و تعالی. دعاؤں میں یاد فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.